السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا معاشرہ جوں جوں ترقی کرتا جا رہا ہے تو اس میں بہت سارے وسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑی چیز خریدنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے۔ امیر اپنی ضرورت سے خریدتا ہے، غریب اپنی ضرورت سے خریدتا ہے۔ فرض کریں کہ غریب آدمی ہے، اس کو واشنگ مشین، اسی طرح مطلب یہ ہے کہ فریج ہو گیا اور گھر کی بہت زیادہ ضروریات ہیں، وہ خریدنا پڑ جاتی ہیں اور اگٹھی خریدنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ چنانچہ مارکیٹ میں جاتا ہے، ایسی دکان تلاش کرتا ہے کہ کوئی چیز اس کو تھوڑی سی تاخیر سے دے دے، اسے پیسے بے شک زیادہ لے لے مگر مہینے میں اسے 1500 2000 لے لے اور اسے قسط وار معاملہ طے کر لے۔ اس طرح امیر آدمی ہے، وہ اگر گاڑی لینے کے لیے مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہ بھی ایسی دکان یا ایسے بندوں کو ڈھونڈتا ہے کہ وہ ایسے معاملات کر سکے۔ چنانچہ ہمارے معاشرے کے اندر قسطوں کی خرید و فروخت والا معاملہ بہت زیادہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے عموماً لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ قسطوں پر خرید و فروخت شرعاً کیسی ہے، یعنی کہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے۔ عموماً لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شرعاً درست ہی نہیں ہے، مطلب وہ شروع سے سمجھ کے ہو سکتا ہے وہ خریدیں ہی کوئی نہ، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ قسطوں پر خرید و فروخت شرعاً درست ہے، لیکن اس میں چند شرائط ہیں۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرعاً درست نہیں ہے، وہ اس وجہ سے سمجھتے ہیں یار چیز تو 10,000 کی ہے، وہ سال کے ٹائم پر 5,000 روپے کس کے زیادہ کر رہا ہے، اس وجہ سے ناجائز ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب چیز جنس دونوں کی الگ الگ ہو، فرض کریں کہ ایک طرف سے واشنگ مشین ہے، دوسری طرف سے پیسے ہیں، تو اس کی قیمت آپ زیادہ کر سکتے ہیں۔ حدیث میں جو ممانعت آئی ہے وہ جنس جب ایک ہو، جیسے سونے کے مقابلے میں سونا ہو، پیسے کے مقابلے میں پیسہ ہو، چاندی کے مقابلے میں چاندی ہو، تب زیارتی تفاضل ان میں زیادتی جو ہے وہ ناجائز ہے، اس وقت برابر سرابر ہونا چاہیے۔ جب جنس تبدیل ہو تو آپ کی مرضی، آپ جیسے چاہیں مرضی بیچیں۔ اور یہاں پر 10,000 کی چیز جو زیارتی مطلب وہ زائد کر رہا ہے، اس میں اس وجہ سے زائد نہیں کر رہا کہ مطلب آپ بیٹھے بٹھائے آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی 15,000 یا 10,000 زائد ہے، تو بلکہ جو 1 سال آپ اسے ٹائم لے رہے ہیں، مطلب 1 سال مدت جو آپ کی زائد ہے، وہ اس کے مقابلے میں آپ سے پیسے لے رہا ہے۔ اب قسطوں کی جو شرائط ہیں وہ کیا شرائط ہیں جن کی وجہ سے قسطوں پر خرید و فروخت جائز ہوتی ہے؟ تو 4 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ادھار کی مدت معلوم ہو، یعنی کہ اس کی مدت یہ معلوم ہو کہ بھئی کتنے سال کے اندر آپ نے ہمیں پیسے دینے ہیں، کتنے سال کے اندر پیسے دینے ہیں، کتنے مہینوں کے اندر پیسے دینے ہیں اور کتنے روپے دینے ہیں۔ فرض کریں کہ یہ بھی معلوم ہو کہ بھئی میں آپ کو 1 سال کے اندر یہ پیسے لوٹا دوں گا، 12 ماہ کے اندر، اور یہ جو ماہانہ وار مطلب ٹوٹل جو یہ پیسے بنتے ہیں یہ 1 لاکھ روپے ہوگا، یہ شروع سے طے ہو جائے۔ دوسرا، قسط کی بھی مدت متعین ہو، مطلب مہینہ وار کتنی قسط دے گا۔ فرض کریں 1,00,000 روپے تو 10 10 10 کر کے وہ 12 ماہ کے اندر پیسے آپ کے ختم کر دے گا۔ یہ 2 چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز دکاندار کے حوالے سے یہ ہے کہ قسط کی تاخیر پر وہ جرمانہ نہ کرے۔ یہ جرمانہ کرنا شرعاً بالکل بھی درست نہیں ہے، شرعاً ناجائز ہے۔ اگر وہ جرمانہ کرے گا تو یہ شرعاً درست نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ قسطیں جو دینے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مفلس ہو جائے، بالکل اس کے پاس پیسے ختم ہو جائیں، تو اس کی اقساط ضبط نہ کرے، بلکہ جتنے کی وہ چیز ملتی ہے مل کے آپس میں بیٹھیں۔ فرض کریں وہ چیز 40 کی بنتی ہے اور اس کے 20,000 اس کو واپس جاتے ہیں تو وہ پیسے اس کو لوٹا دے۔ یہ نہیں کہ جیسے لوگ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بیانے کے اندر پیسے ضبط کر لیتے ہیں، اس طرح ضبط کرنے کی شریعت بالکل بھی اجازت نہیں دیتی، بلکہ وہ پیسے مشتری کو وہ پیسے جو ہے واپس لوٹا دے، اس کے جتنے بھی بنتے ہیں۔ تو اس صورت میں قسطوں پر جو خرید و فروخت شرعاً درست ہوگی، ورنہ ان شرائط کو اگر مد نظر نہیں رکھا جائے گا تو قسطوں پر خرید و فروخت شرعاً درست نہیں ہوگی۔ جب بھی لینے جائیں ان شرائط کو لازمی ملحوظ خاطر رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔